اسلامیہ و شورا عظام بالخصوص محترم المقام حضرت علامہ قسمت اللہ صاحب مدد اللہ النورانی مفکر قوم و ملت سید جنید میاں صاحب قبلہ، سید شبلی میاں صاحب قبلہ، سید اجمل میاں صاحب قبلہ و دیگر مقتدر ہستیوں کی شمولیت کے ساتھ دور و نزدیک سے آئے اسلام کے جملہ مقدس شاہزادگان، نقیب جلسہ علی جناب اسرائیل اختر مسعودی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الغفار التواب والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن الوہاب لا مثال لہ ولا جواب وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واہل سنتہ الی یوم الحساب، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بڑھا دیجئے، جیسے ان لوگوں کے ساتھ کیا تھا آپ نے ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی سلوک کیجئے۔ ابھی مجھ سے قبل بہت شاندار نعت پاک منقبت خوانی آپ نے سماعت کی، اور بالخصوص استاذ الاساتذہ، استاد الشورا جناب قسمت اللہ صاحب کا بڑا نورانی خطاب سماعت کیا، عبرت آموز خطاب، اور ایسے ہی بیان کی، ایسے ہی خطاب کی ضرورت بھی تھی جو ہو چکا ہے۔ عزیز گرامی، عزیز روحی، حبیب قلبی، شہزادہ حکیم ملت سید کلیم میاں مدد اللہ العلی نے مجھے یاد کیا، میں حاضر ہوا، اور آپ یقین جانیے یہاں جتنے لوگ بھی حاضر ہیں یہ اپنی مرضی سے نہیں آئے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ ولی کی شان ہوتی ہے، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، یقیناً نصیب کی بات ہے۔ میں بہت دیر سے سن رہا تھا حضور حکیم ملت رحمت اللہ علیہ کے بارے میں خوبیاں سن رہا تھا کہ لوگ آتے تھے، محروم نہیں جاتے تھے، اور سائل نوازی ان کی عادت میں شمار تھی، لوگوں کو گھر بھی دیا، سر چھپانے کے لیے آشیانہ عطا کیا۔ آج کے زمانے میں کون یہ سب کرتا ہے؟ اتنا سب کچھ کرنے والا جب تک دنیا میں رہا تب تک تو یہ سب کرتا ہی رہا، کیا اب کچھ نہیں کرے گا؟ کیا کہنے، واہ 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 واہ، اب نہیں کرے گا؟ واہ 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 واہ، یقیناً کرے گا، اب تو پاور اور بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ،
پہلے دوا کے ذریعے یا حکمت کے ذریعے لوگوں کو شفا ملتی تھی، اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان کا آستانہ ہی شفا خانہ بن گیا۔ بے شک مانگنے والے آئے مانگیں گے اور ملے گا۔ اب آپ سوچو گے کیوں ملے گا؟ یہ ہمارے علماء کرام بیٹھے، ان سے پوچھئے میدان عرفات کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پر دعا قبول ہوتی۔ بے شک میدان عرفات کے بارے میں علماء جانتے ہیں کہ دعا قبول ہوتی ہے، جو بھی جائز دعا مانگو گے قبول ہوگی۔ قبولیت کی وجہ کیا ہے؟ یہ جگہ قبولیت والی جگہ کیوں بنی؟ کیا کہنے، کبھی غور کیا یہاں ایسا کیا ہے؟ ایک نبی اور ایک ولی کی ملاقات ہوئی ہے۔ واہ 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 واہ، ایک نبی اور ایک ولی کی ملاقات، ملاقات اللہ، حضرت آدم نبی، حضرت حوا ولی، حضرت حوا حضرت آدم کی جہاں ملاقات ہو، ایک نبی اور ایک ولی کی ملاقات ہو، وہ جگہ قبولیت کی جگہ بن جاتی ہے۔ اور یہاں یہ جو قبر ہے، اس قبر میں ولی موجود ہے اور نبی تشریف لا رہے ہیں، خالی نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء آ رہے ہیں، تو یہ وجہ یہ جگہ قبولیت والی کیوں نہ بنے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، یقیناً قبولیت کی جگہ بنے گی۔ اور یہ وہ اللہ والے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا ہے۔ انہوں نے دنیا کو نہیں دیکھا، دنیا کے جاہ و جلال کی طرف نہیں گئے، دنیا کی خواہشات کی طرف نہیں گئے، بلکہ یہ وہ صاحب اختیار لوگ ہیں، یہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، یہ وہ دانشور لوگ ہیں کہ جو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے ہیں، حقیقت میں انہوں نے اصل کو پکڑ لیا ہے۔ اگر اصل ہمارے ہاتھ میں ہے تو اب ہمیں دوسری طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے تاریخ سنی ہوگی، حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے دروازے اپنے دربار میں تمام خزانے کھول دیے، سونا بھی رکھا ہے، چاندی بھی ہے، ہیرے بھی ہے، جواہرات بھی ہے، قیمتی اشیاء بھی ہے، اور برسرے اپنے دربار میں اعلان کر دیا، سارے درباریوں سے کہہ دیا آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اب لوگ دوڑ پڑے، ارے یہاں بھی اگر ہم کوئی چیز رکھ دیں، 1000 کا نوٹ بھی رکھ دیں، 2000 بھی رکھ دیں، 10,000 بھی رکھ دیں، اور اتنے بڑے مجمع میں کہا جائے جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، کوئی اپنی کرسی میں نہ ہوگا، سب یہاں موجود نظر آئیں گے، ہاتھ ہی تو رکھنا ہے، ہاتھ رکھیں گے یہ چیز ہماری ہو جائے گی۔ بس بلا تشبیہ سمجھ لو، ایسا ہی جب محمود غزنوی نے اعلان کیا ہے کہ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی، درباری دوڑ پڑے، کسی نے سونے میں ہاتھ رکھا، کسی نے چاندی میں ہاتھ رکھا، کسی نے ہیرے جواہرات میں ہاتھ رکھا، کسی نے لال و یاقوت پہ ہاتھ رکھا، کسی نے زمرد پہ ہاتھ رکھا، کسی نے قیمتی اشیاء پہ ہاتھ رکھا۔ ایک غلام کنارے کھڑا ہوا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، آنکھیں بند ہیں۔ محمود غزنوی نے کہا کیا تو نے اعلان نہیں سنا ہے؟ کیا شاہی فرمان نہیں سنا ہے؟ کہا حضور سنا تو ہے، مگر ایک بار اور غور کر لیا جائے۔ کہا اس میں غور کرنے کی کیا بات ہے؟ یہ میرا اعلان ہے، کسی غیرے کا اعلان نہیں ہے۔ جو جس پہ ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ کہا حضور ایک بار اور سوچ لیجئے۔ کہا سوچ لیا، رکھ ہاتھ، بڑے ادب سے آیا، اور آنے کے بعد محمود غزنوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ کے تیور بدل گئے، مڑ کر دیکھا، ہوش کی دوا کر، سوچ سمجھ کے فیصلہ کر، یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا حضور بہت سوچ کے فیصلہ کیا ہے، بہت دیر سے سوچ رہا تھا کہ سونے پہ ہاتھ رکھوں گا چاندی چلی جائے گی، چاندی پہ ہاتھ رکھوں گا ہیرے چلے جائیں گے، ہیرے پہ ہاتھ رکھوں گا زمرد چلے جائیں گے، زمرد پہ ہاتھ رکھوں گا قیمتی اشیاء پہ اشیاء چلے جائیں گے۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا جائے، اگر آپ ہمارے ہو گئے یہ سارے خزانے ہمارے ہو جائیں گے۔ اللہ والوں نے بھی یہی کیا ہے، نہ دولت پہ بھاگے، نہ شہرت پہ بھاگے، نہ عزت پہ بھاگے، نبی کے قدموں کو تھام لیا کہ یا رسول اللہ اگر آپ ہمارے ہو گئے ساری کائنات ہماری ہو گئی، جنت
جنت کے باغات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دل سے ضرورتوں کے کانٹے نکل چکے ہیں، دل سے ضرورتوں کے کانٹے نکل چکے ہیں، اور جب آپ مل گئے تو کس چیز کی کمی ہے؟ کس کی کمی؟ کس چیز کی کمی؟ واہ واہ. سب کچھ ہمارا ہو گیا. اے اللہ اکبر. سوچو ذرا، یہ اللہ والے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا میں وقف کر دیا. تو بھائی دیکھیے، جس حساب کی پبلک ہے اسی حساب سے میں مختصر بیان کر رہا ہوں. جتنی دیر ہوں اتنی دیر اچھا سنیے. ذرا ایک بار مچل کے کہہ دیں سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے آپ کو اور آپ کی محبت کو سلامت رکھے. تو یہ جو اللہ والے ہیں انہوں نے دنیا کو برائے نام لیا، رہے دنیا میں مگر دنیا میں گھسے نہیں ہیں. ہاں دنیا میں گھسے نہیں. ہماری ہی خانقاہ کے حضور سیدنا سرکار سید ملت علیہ الرحمہ بڑے زبردست صاحب کشف و کرامت بزرگ گزرے. مریدین آئے، کچھ باتیں چل رہی تھیں تو حضرت نے فرمایا بیٹا دنیا میں رہو مگر دنیا کے اندر مت گھسو. پوچھا حضور ایسا کیسے ہو سکتا کہ دنیا میں رہے دنیا کے اندر نہیں گھسے؟ تو آپ نے فرمایا تم نے پنڈبی دیکھی؟ یہاں پنڈبی کہتے ہیں. جی جی جی. پنڈبی دیکھی؟ لوگوں نے کہا جی حضور دیکھی ہے. کہ وہ تالاب میں تیرتی ہے، ندی میں تیرتی ہے، اپنی غذا کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ پانی کے اندر رہتی ہے، غذا حاصل کرتی رہتی ہے، اور جب باہر نکلتی ہے تو اس پہ پانی کا اثر نہیں ہوتا، ایک قطرہ بھی نہیں رہتا. اسی طرح زندگی گزارو کہ دنیا میں رہو ضرور مگر دنیا کا اثر تو پہ غالب نہ ہونے پائے بلکہ اللہ کی عبادت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اپنے آپ کو عشق الہی کی بھٹی میں تپا دیا. تو یہ آج بظاہر ہمیں لگ رہا کہ قبر میں چلے گئے مگر یہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہے. جی جی بے شک قبروں میں بھی زندہ ہے. آپ کو ایک مثال دوں، دو اینٹیں لی جائیں، ایک اینٹ کچی اور دوسری آگ میں پکی ہوئی، اور دونوں کو ایک ایک جگہ پہ گاڑ دیا جائے، الگ الگ دفنا دیا جائے. 2 مہینے کے بعد آپ سے کہیں کہ جائیے ذرا اینٹ نکال کے لائیے، اینٹ ملے گی کہ نہیں؟ بولیے بھائی. ملے گی؟ ایک کے دونوں ایک ملے گی. جو کچی ہے وہ مٹی میں مل جائے گی اور جو پکی ہے وہ مٹی میں ویسے ہی رہے گی، کوئی فرق نہیں رہے گا. اما جب اللہ کے ولی اسی طریقے سے جیسے یہ پکی ہوئی اینٹ صحیح سلامت ہے ایسے ہی اللہ کے ولیوں کے جسم بھی سلامت ہے. اور میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا بلکہ دمشق کی سرزمین ہے. حضرت طاہر رحمت اللہ علیہ ایک بڑے زبردست ولی کامل گزرے ہیں. 800 سال پہلے کی بات ہے. حضرت طاہر کردی رحمت اللہ علیہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور ایک مسئلہ لے کے آئے. حضرت کو سوالات کرنا ہے. یہ 2 پارٹیاں ہیں، یہ 2 فرقے بن گئے ہیں اور ہم دونوں کے سوالوں کے جواب چاہیے. آپ نے فرمایا آج نہیں دیے جائیں گے بلکہ 2 دن کے بعد آنا. اب جب وہی دونوں فرقے 2 دن کے بعد آتے ہیں اور پتہ کیا کہ حضرت طاہر کردی کہاں ہیں تو لوگوں نے کہا ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب مسار میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر یہ سب کے سب کہتے ہیں حضور ہم تو آپ کی بارگاہ میں اس لیے آئے تھے کہ ہمارے متعلق صحیح فیصلہ کر دیں، ہماری صحیح بات بتا دیں کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. اتنا کہنا تھا کہ طاہر کردی کی قبر سے ان کا داہنا پیر باہر نکل آیا، داہنا پیر باہر نکل آیا. اتنا دیکھ کر دونوں کہنے لگے کہ یقیناً ہم جو فیصلہ کرانے آئے تھے ہم تو نبی کی بات کر رہے تھے کہ نبی قبر میں زندہ ہے یا کہ نہیں. ہم یہ پوچھنے آئے تھے جب ولی زندہ ہے تو نبی بھی زندہ ہے. اللہ اللہ. اور کیوں نہ ہو خالی زندہ نہیں ہے بلکہ ان کا کفن بھی میلا نہیں
زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ واہ 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 وہ واہ اپنی واہ، قبروں میں زندہ ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے یہ مٹی کی اینٹ ہے، یہی حال ان کا۔ انہوں نے اپنے آپ کو عبادت و ریاضت میں ایسا صرف کر دیا ہے کہ آپ یقین جانیے کہ جب تک دنیا میں رہتے تب تک تو عبادت الہی میں مصروف رہتے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں اب وہاں کچھ پڑھنے پڑھانے کا تو ہے نہیں، کچھ پڑھتا ہے آدمی؟ جو گناہ کرتا ہے نیکی کرتا ہے انسان دنیا میں کرتا ہے، اور کون کرتا ہے؟ روح کرتی ہے یا جسم؟ روح بے گناہ ہے، جتنے بھی گناہ ہیں اس کا تعلق جسم سے، جسم سے، بغیر جسم کے روح کوئی گناہ نہیں کرتی۔ روح بے گناہ ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے، وہ دکھائی بھی نہیں دے رہی۔ ہاتھ گناہ کر رہے ہیں، پیر گناہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے گناہ ہو رہا ہے، دماغ سے گناہ ہو رہا ہے، مگر روح پاک ہے، روح صاف ہے۔ اور جب روح نکل جاتی ہے اس کے بعد بتاؤ ذرا ہمیں، جب روح نکل جاتی ہے جسم انسان کا بیکار ہو جاتا ہے، ہاتھ نہیں اٹھتا، پیر نہیں اٹھتا، آنکھیں کام نہیں کرتی، نسوں میں خون نہیں دوڑتا، سب ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ قبر میں چلا جاتا ہے، بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ ابھی تک دیکھنے کے لیے آنکھ کی ضرورت تھی، پکڑنے کے لیے ہاتھ کی ضرورت تھی، چلنے کے لیے پیر کی ضرورت تھی، سننے کے لیے کان کی ضرورت تھی، دیکھنے کے لیے آنکھوں کی ضرورت تھی، اور جب جس وقت روح نکل جاتی ہے جسم پڑا ہے مگر اب آنکھوں کی ضرورت دیکھنے کے لیے نہیں ہے، روح کو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے، کانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھوں کی ضرورت نہیں ہے، پیروں کی ضرورت نہیں ہے۔ روح پاک صاف آئی تھی اور اسی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں جائے گی۔ جسم داغدار ہو رہا ہے مگر اللہ والے وہ ہیں کہ اپنے آپ کو عبادت و ریاضت میں ایسا مصروف کر لیتے ہیں کہ جب تک دنیا میں رہتے ہیں تب تک عبادت الہی میں مصروف رہتے ہیں، اور جب دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو قبر میں عبادت نہیں کرتے مگر سن سن کے ثواب حاصل کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ کہو گے کیسے؟ کیسے؟ آپ مچھلی کھاتے؟ بولیے۔ ارے اتنا سمپل سا سوال ہے بھائی۔ مچھلی کھاتے ہیں، آپ نے مچھلی کھائی، اس کے بعد پیاس زیادہ لگی، کیونکہ مچھلی کی فطرت میں پانی ہے، بغیر پانی کے مچھلی رہ نہیں سکتی جب تک زندہ ہے، اور جب مر جاتی ہے تو پیٹ کے اندر چلی جاتی، پھر بھی پانی مانگتی، لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ پانی۔ آپ نے سمجھا کیوں؟ یہی حال اللہ کے ولیوں کا ہے، جب تک دنیا میں رہتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، قبر میں چلے جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ عبادت کا مجھے مزہ آنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے امام الانبیاء رسول کائنات کا مزار دیکھو، بغل میں مسجد نبوی دیکھو، غوث اعظم کا دربار، بغل میں مسجد غریب نواز کا آستانہ، بغل میں مسجد وارث دیوا کا آستانہ، بغل میں مسجد مخدوم کچھوچا کا آستانہ، بغل میں مسجد، اور یہاں جو قبرستان میں حکیم ملت کا آستانہ، بغل میں مسجد، یہی بتا رہی ہے کہ ہماری فطرت میں اللہ کی عبادت ایسی رچی بسی ہے کہ جب تک دنیا میں رہے رب کی عبادت کی ہے، اور جب دنیا سے جا رہے ہیں تو قبر میں بھی عبادت کے مزے لے رہے ہیں۔ واہ 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 واہ، یہ ہے اللہ والوں کی شان۔ کوئی برا تو کوئی نیک کام کر کے چلے، سرائے موت ہے دنیا جو آئے مر کے چلے۔ قطب ہوں غوث ہوں ابدال ہوں یا پیغمبر، فنا کی سمت سب اس راہ سے گزر کے چلے۔ وہ جانے والا بڑا خوش نصیب ہے مظہر جو خود کو سارے گناہوں سے پاک کر کے چلے۔ اللہ نے پاک صاف ہی بھیجا ہے، اور رب چاہتا ہے پاک صاف ہو کر ہی آؤ گناہوں سے۔ آپ ذرا غور کیجئے، بس یہ آخری بات بتا رہا ہوں۔ بچہ ماں کے پیٹ میں، بچہ ماں کے پیٹ میں ہے،
اور ماں کے پیٹ میں ماں کی ناف سے بچے کی ناف میں کنیکشن دیا گیا، اسی سے بچے کی پرورش ہو رہی ہے، اسی سے اعضاء بن رہے ہیں، اسی گندے خون سے ہاتھ بن رہے ہیں، اسی گندے خون سے آنکھیں بن رہی ہیں، اسی گندے خون سے دماغ بن رہا ہے، اسی گندے خون سے دل بن رہا ہے، اسی گندے خون سے پورا بدن بن رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، اے ملکہ بادشاہ، اے پروردگار، اگر تو چاہتا تو آنکھوں کے ذریعے بچے کی پرورش ماں کے گندے خون سے کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو انسان کے منہ کے ذریعے، ناف کے ذریعے ماں کی ناف اور بچے کے منہ کے ذریعے پرورش کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو بچے کے کان اور ماں کی ناف کے ذریعے سے پرورش کر سکتا تھا، اگر تو چاہتا تو ناک کے ذریعے پرورش کر سکتا تھا۔ تو بارگاہ رب سے جواب ملا کہ اس لیے نہ کی، کر تو سب کچھ سکتا تھا مگر اس لیے نہ کیا کیونکہ میں نے انصاف کو پاک صاف اس لیے بنایا ہے کہ جب تو دنیا میں جائے گا انہی کانوں سے تجھے فرمان مصطفیٰ کو سننا ہے، اس لیے کانوں سے کنیکشن نہ دیا، اس لیے منہ سے کنیکشن نہ دیا کیونکہ اسی زبان سے تجھے قرآن کی تلاوت کرنا ہے، آنکھوں سے کنیکشن نہیں کیا کیونکہ انہی آنکھوں سے میرے حبیب کا روضہ دیکھنا ہے، اللہ والوں کے جلووں کو دیکھنا ہے، اس لیے آنکھوں کو پاک رکھا ہے۔ اب جو یہاں آنے کے بعد اپنے منہ کو گندا کر رہا ہے، اس منہ سے شراب پی رہا ہے، ان آنکھوں سے غیر محرم کو دیکھ رہا ہے، ان کانوں سے غلط بیانی سن رہا ہے، وہ قیامت میں کیا جواب دیں گے؟ یاد رکھو، یاد رکھو، یہ موقع عبرت حاصل کرنے کے لیے ہے، نہ کہ خوشیاں منانے کے لیے ہے۔ عبرت حاصل کرو، اپنے آپ کو صحیح کرو، اچھے راستے پہ لاؤ کیونکہ مرنا سب کو ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم ادھم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگل میں بیٹھے ہوئے ہیں، دو مسافر آئے اور کہنے لگے آپ اللہ کے ولی نظر آ رہے ہیں، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، آپ سچ بولنے والے ہیں، ذرا ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دیا جائے۔ حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا یہاں سے سیدھے جانا، دائیں طرف ایک راستہ ہے وہاں سے مڑ جانا، پھر جیسے ہی سیدھے ہو گئے تو دیکھنا ایک بڑا سا گیٹ لگا ہے، اسی گیٹ کے اندر چلے جانا، وہیں پر بستی ہے۔ اب یہ لوگ وہاں پہنچے اور جیسے ہی انہوں نے دیکھا گیٹ لگا ہے، گیٹ کے اندر داخل ہوئے، قبرستان نظر آ رہا ہے، بڑا غصہ آیا، اللہ کے ولی کی صورت میں یہ رہزنی کر رہے ہیں، انہوں نے غلط راستہ بتایا ہے، پلٹ کے واپس آئے، ہمیں افسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے ہم سے جھوٹ بولا، صورت اللہ والوں کی بنائے ہیں اور جھوٹ بول کر آپ نے ہمیں غلط راستے پہ بھیجا۔ حضرت ابراہیم ادھم فرماتے ہیں اچھا یہ بتاؤ تم نے سوال کیا کیا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا بستی کا راستہ بتا دیجئے، آپ نے قبرستان کا راستہ دکھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت ابراہیم ادھم فرماتے ہیں حقیقت میں بستی وہی ہے جو آباد ہو رہی ہے اور جسے تم سمجھ رہے ہو وہ بستی خالی ہو رہی ہے، یہاں جو آ جاتا ہے وہ آباد ہو جاتا ہے، اس لیے اصل بستی یہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے لیے آخرت کا انتظام کرے، مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کی محبت میں موت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔